میں تو CSS کے 50 بچوں کو تو اب فنڈ کروا رہا ہوں. میں پچھلے کئی سالوں سے 500 بچوں کو اسکالرشپ پروگرام میں نے بٹھائے ہوئے اور وہ بچے جو ہیں وہ اس وقت تیار ہو رہے ہیں. 5-6 ملین پر منتھ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے جو ہر سیٹ کو ہر شخص کو اس لیے جھک کے ملتے ہیں کہ اس سے چندہ مانگنا ہوتا ہے. میں خلاف ہوں. آپ کمال دیکھیے اس فاؤنڈیشن کا 6 سال ہو گئے ہیں, یہ چل ہی رہی ہے نا فاؤنڈیشن, آج تک اس کے ڈونر سامنے نہیں آئے. وہ کسی فنکشن کے پچھلی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور میں انہیں کہتا ہوں آگے آ کے بیٹھیں, آپ نے فنڈ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے. اگر اللہ کو پتا تو بندوں کو بتانے کی کیوں ضرورت. پہلے میں کلاس روم کو پاکستان سمجھتا تھا, پھر فاؤنڈیشن کو میں نے پاکستان سمجھا, پھر فاؤنڈیشن سے جڑے 25,000 لوگوں کو پاکستان سمجھا, اور اب میں سمجھ رہا ہوں یہ سارا پورا پاکستان یہ میرا پاکستان. اگر اللہ اتنا سا کہہ دے گا قاسم علی شاہ ویل ڈن, یقین کیجئے مجھے سارا ثواب مل جائے گا اور میں راضی ہو جاؤں. السلام علیکم, جو امید کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم اکرام جناز ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے حکیم موجود ہیں جن کی پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں لوگ حکمت حاصل کر چکے ہیں. سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتراض لوگوں کو ان سے یہ ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی برانچز, اپنے ہی بنائے ہوئے نام سے ایک NGO کو چھوڑ دیا گیا اور ایک دم سے نیوز آتی ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے ریزائن دے دیا. اس کے بعد نیوز آتی ہے کہ 50 بچوں کو یہ CSS کی تیاری کروا رہے ہیں. اس کے بعد نیوز آتی ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن چھوڑنے کے بعد دوسرے شہروں میں جا کر لیکچرز دیں گے اور وہ بھی فری آف کاسٹ. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کا کہ کیا قاسم علی شاہ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ یہ فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جا رہے ہیں؟ کیا قاسم علی شاہ کے پاس جو پیسہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور وہ کتنا ہے؟ یہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ مریم بہت شکریہ. ایک کتاب تھی, اس کتاب کا نام تھا ہمارے عیدی صاحب. یہ جب میں نے کتاب پڑھی تھی تو میں نے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر لیے تھے آج سے 10 سال پہلے. اس کتاب میں عیدی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ عیدی بنانے کے لیے یعنی اتنا بڑا ادارہ بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے. عیدی صاحب نے کہا تھا بڑے بڑے کاموں کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے, جذبہ چاہیے ہوتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں نیت اور جذبے قبول ہوتے ہیں. آپ سچی نیت سے چھوٹا سا کام کر لیجیے. وہ مائی جو اٹی لے کر گئی تھی چند دانوں کی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے, اسے پتا تھا میں خرید نہیں سکتی, لیکن اسے یہ پتا تھا کہ جب خریداروں کی لسٹ بنائی جائے گی اس میں میرا نام آئے گا. تو میں تو وہ مائی ہوں جو اپنی اٹی میں چند دانے لے کے تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اس لائن میں کھڑا ہو گیا کہ پاکستان جب بہترین پاکستان ہوگا, پاکستان جب دنیا میں چھا جائے گا, پاکستان جب وہ خواب پورا ہوگا جس کے بارے میں صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا کہ ایک وقت آنا جب پاکستان کی ہاں اور نا میں اقوام عالم کے فیصلے ہونے ہیں, جس کے بارے میں واسف علی واصف صاحب نے کہا تھا پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا پاکستان وہ اونٹنی ہے جس اونٹنی کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی کچھ بھی ہوتا ہے تو اس بندے کا کچھ نہیں بچنا. میں آپ کو دعوے کے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ سب کے سب لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کی نسلوں کو آپ نے ویران ضرور دیکھنا ہے, اور جو پاکستان کے لیے آج کھڑا ہے, جو آج پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑا ہے, اس کی نسلیں بھی تر جائیں گی, وہ بھی تر جائے گا انشاءاللہ. سر جیسے کہ آپ باقی شہروں میں جا کر اپنے لیکچرز دیں گے اور وہ بھی فری آف کاسٹ دیں گے اور لوگوں کو CSS بھی کروا رہے ہیں, تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے یا پھر بڑی پارٹی بنانے کے لیے آپ اپنے پیر جما رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں تو CSS کے 50 بچوں کو تو اب فنڈ کروا رہا ہوں. میں پچھلے کئی سالوں سے 500 بچوں کو اسکالرشپ پروگرام میں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ اس وقت تیار ہو رہے ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں. ان میں سے ایک بڑی تعداد یتیم بچوں کی ہے. 5-6 ملین پر منتھ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے. وہ بھائی جو صبح آپ نے ناشتہ کیا کل تک تو سوچا بھی نہیں تھا, یہ جو چائے کا کپ پڑا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, یہ جو وسائل آپ کے پاس ہیں آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے. تو اللہ مہربان ہے, آپ کو قدم اٹھانا ہوتا ہے, اللہ خود ہی مدد کر دیتا ہے. بہت سی NGOs پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور ہر عید پہ ان کے بینرز لگے ہوتے ہیں کہ صدقہ زکوٰۃ اور قربانی کی کھالیں یہاں پر دی جائیں. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی انکم جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں جی, میں سخت خلاف ہوں ان لوگوں کے جو بیگرز بن گئے اپنی NGOs چلاتے چلاتے, یعنی جن کی شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پیسے مانگنے, جو ہر سیٹ کو ہر شخص کو اس لیے جھک کے ملتے ہیں کہ اس سے چندہ مانگنا ہوتا ہے. میں خلاف ہوں. بندے کو وہ خودداری, وہ غیرت, وہ نام, وہ آزادی جو اللہ نے دی ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج میں کسی سے پیسے لے لوں گا نا تو وہ فرمائش کرے گا. آپ کمال دیکھیے اس فاؤنڈیشن کا 6 سال ہو گئے ہیں, یہ چل ہی رہی ہے نا فاؤنڈیشن, آج تک اس کے ڈونر سامنے نہیں آئے. وہ ادھر ہی ہمارے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی فنکشن کے پچھلی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور میں انہیں کہتا ہوں آگے آ کے بیٹھیں, آپ نے فنڈ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے. اگر اللہ کو پتا تو بندوں کو بتانے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہمارا پرابلم ہے ہم فیتا کاٹ کے تصویر لگانا چاہتے ہیں. ہمارا پرابلم ہے 1000 روپے کا نوٹ 10 بندے مل کے ایک مائی کو پکڑانا چاہتے ہیں. ہمارا پرابلم ہے ہم یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تصویر کھنچواتے ہیں. ہم وہ ثواب جو اللہ نے ہمیں دینا ہے, وہ اجر جو اللہ نے دینا ہے, اس کو خراب کر دیتے ہیں.
جو کام پچھلے کئی سالوں سے ہماری آئی گئی نئی حکومتیں بھی نہیں کر سکی، وہ کام آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ باقی ممالک میں لیکچر دیں گے، اس کے بعد CSS کی تیاری کروا کے ان کے ایگزام کروائیں گے اور وہ بچے کامیاب ہوں گے؟ اتنی بڑی سوچ لے کر آپ کیسے نکلے ہیں، کیونکہ پاکستان تو دن بہ دن زوال کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں پہلے سے، کوئی ایسا نہیں میں کوئی نیا کام کرنے لگا ہوں، بس سائز بڑا کر رہا ہوں۔ پہلے میں کلاس روم کو پاکستان سمجھتا تھا، پھر چند کمروں کو میں نے پاکستان سمجھا، پھر فاؤنڈیشن کو میں نے پاکستان سمجھا، پھر فاؤنڈیشن سے جڑے 25,000 لوگوں کو پاکستان سمجھا، اور اب میں سمجھ رہا ہوں یہ سارا پورا پاکستان یہ میرا پاکستان ہے۔ اس کے لیے جو میں کر سکتا ہوں یہ میرا کلاس روم ہے، یہ 22 کروڑ میرے کلاس روم میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں۔ لیڈر یہ ہوتا ہے، کام ایسے کرنا ہے، قوم کو ہم نے ایسے آگے لے کر جانا ہے۔ اس میں قاسم علی شاہ کا کیا مفاد ہے؟ میرا مفاد صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور ایک اطمینان ہے کہ جب میں قبر میں جا رہا ہوں گا اور آخری سانس لے کے دنیا سے جاؤں گا تو اس اطمینان کے ساتھ مروں گا کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ اور وہی اطمینان ہے جو جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناح آپ کیا چاہتے ہیں؟ جناح نے کہا تھا میں اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو رب کہے ویل ڈن جناح۔ اگر اللہ اتنا سا کہہ دے گا قاسم علی شاہ ویل ڈن، یقین کیجئے مجھے سارا ثواب مل جائے گا اور میں راضی ہو جاؤں گا۔ آنے والے چند سالوں میں قاسم علی شاہ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ آپ کو یہیں پاکستان میں دکھیں گے جی، اور کہاں دکھنے ہیں آپ کو؟ آپ کے ساتھ کتنا ہجوم ہوگا؟ ابھی بہت بڑا ہجوم ہے۔ کیا آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے یا پھر اپنی پارٹی بنائیں گے؟ یہ وقت ہی بتائے گا جی، میں سچی بات بتاؤں میرے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر GT روڈ پہ چلا جائے تو چندہ قلعہ یعنی گجرانوالہ آ جاتا ہے، تو میں نے تو ابھی شاہدرہ کراس کیا ہے، مجھے چندہ قلعہ نظر نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ پہلے کالا شاہ کاکو آئے گا، پھر مرید کی آئے گا، پھر کاموں کی آئے گا، پھر اس کے بعد امن آباد موڑ آئے گا، اور اس کے بعد چندہ قلعہ آئے گا۔ CSS کے ہی ایگزام کیوں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں واصف صاحب کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، میرا خیال ہے کتابوں میں نہیں آف ریکارڈ ہے، وہ کہتے تھے میں ٹیلنٹ کا ہنٹر ہوں، میں ٹیلنٹ قابل لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جب آپ برینز کو تیار کرتے ہیں، ان کو سیٹوں پہ بٹھاتے ہیں تو وہ یقین کیجئے ڈیلیور کرتے ہیں۔ مزدور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، غریب بندہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن افسر کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ سائن کرتا ہے، کسی کا نصیب بدل جاتا ہے۔ تو میں ان با اختیار لوگوں کو تیار کر رہا ہوں جو اس ملک کا نصیب بدل سکتے ہیں۔ میں اکیلا کافی نہیں ہوں، اس 22 کروڑ کو اسی جذبے کے ساتھ آگے آنا ہوگا۔ سر آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو کہاں پہ خوش قسمت سمجھتے ہیں آپ؟ ہر لحاظ سے خوش قسمت ہوں۔ ایک غریب کے گھر میں پیدا ہوا، ماں درویش ملی، جو گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے بلی کے تو ان کی بھی حفاظت کے لیے کمرہ بند کر دیتی تھی، کہتی تھی مہمان آ گیا۔ جو چڑیا کو اس لیے نہیں ہٹاتی تھی اس کا گھونسلہ گھر میں کہ پتہ نہیں چڑیا ہمارے گھر میں رہ رہی ہے کہ ہم چڑیا کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ جس کے گھر میں ہمیشہ زیادہ پکا ہے اور بانٹ دیا گیا ہے، جس کے گھر میں جو آیا ہے وہ وہی میرا کھانا ہوتا تھا، اور آج کے دن تک میرے گن مینس کا، میرے ڈرائیورز کا، میرے ملازموں کا وہی کھانا ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ آپ یقین کریں میرے جو کرسچن کام والے ہیں بچے یہاں پر کام کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ گلے ملتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہوں، ان کے برتنوں میں کھا لیتا ہوں، مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عام لوگوں میں عام رہنا چاہیے، ہاں جب بادشاہ آتے ہیں تو ان کو کانپنا چاہیے، یہ میرے حضور کی سنت تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، لیکن مسکینوں میں غریبوں میں تو آپ کو عام انسان بن کے رہنا چاہیے۔ بالکل جی ناظرین، ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ موجود تھے، اور میرے خیال سے جو یہ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے دوسرے شہروں میں جا کر لیکچرز دینا، اس کے بعد CSS کی تیاری کروانا، بہت سے ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے مگر پیسوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور 17 جنوری کو ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے کن کن لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے، کن کو ٹریننگز دینی ہے، اور قاسم علی شاہ صاحب کی پرسنل ٹریننگز ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو آپ لوگ بھی اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر۔ ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔